لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فداہ ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباعہ وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلك. اللہم لعن العصابۃ التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ. اللہم لعنہم جمیعا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم شبیر حسین ولد محمد حسین فرشتہ کہ ان کے لیے نماز وحشت کی بھی التماس ہے. جن کے پاس فرصت ٹائم ہو تو نماز وحشت، اور بہرحال بعض روایات کے مطابق نماز وحشت سے زیادہ اہم ہے صدقہ دینا، کہ خدمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ فرحموا امواتکم بالصدقہ. یہ پہلی رات جو بہت ہی دردناک رات ہے کہ خداوند متعال انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد اور ان کی ولایت کے صدقے میں ہماری اس پہلی رات کو اور برزخ کی تمام منازل اور قیامت کی تمام منازل کو آسان فرمائے. نماز وحشت صدقہ کی گزارش ہے مرحوم شبیر حسین ولد محمد حسین فرشتہ، اور ان چند ناموں کو بیان کرتا ہوں. ان سب کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم غلام سجاد ولد رضا حسین دیوراج، مرحوم سجاد حسین ولد رجب علی مکھی، مرحوم غلام عباس ولد رجب علی مکھی، مرحوم حسن علی سلمان مسقطی، مرحومہ منیرہ مہدی علی رحمۃ اللہ، تمام علماء کرام، شہداء کرام، بالخصوص خادمان فرش عزا اور تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ہماری گفتگو
اس مصیبت کہ جو عالم اسلام پر، عالم انسانیت پر اور خاندان آل محمد علیہ السلام پر جو مصیبت ڈھائی گئی، کہ جس کی مثال، جس کی نظیر روئے زمین پر کوئی اس کی مثال نہیں ہے، اور چونکہ اہل بیت کی تعلیم بھی یہی ہے، تعلیمات اہل بیت بھی یہی ہے کہ گریہ، ماتم، عزاداری مخصوص ہے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اگرچہ انسان اولیاء خدا، علماء، صالح مومنین کے لیے بھی ہمارے پاس روایات ہے کہ انسان غم زدہ ہو، اور غم زدہ ہونا چاہیے، لیکن جو حدیث میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، میرا بچہ اور جوان اس کو اپنے ذہن میں اتار دے، یہ حدیث ایک فارمولہ ہے۔ وہ حدیث کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یقاس بنا احد بنا اہل البیت احد، کہ ہم آل محمد کے ساتھ کسی کا قیاس نہ کریں، ہم آل محمد کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ قرار دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جس طرح امام حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، ہم غیر معصومی کی اس طرح عزاداری کرنا شروع کر دیں۔ یہ لا یقاس بنا احد، لا یقاس بنا اہل البیت احد کا مصداق ہے کہ ہم نے آل محمد کی طرح اور بھی غیر معصومین کو لے کر آ گئے، اسی طرح آل محمد کی مصیبت میں ان کو بھی شریک کرنا شروع کیا۔ اور بالخصوص ایام شہادت جو خالصتاً، جس طرح عبادت میں اخلاص شرط ہے نا، عبادتوں میں اخلاص شرط ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب میں نماز پڑھوں تو صرف اور صرف داعی کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی ذات، خدا کی ذات کے لیے مجھے نماز پڑھنی تھی، لوگوں کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بے نہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ بھی ہمیں مخلص ہونا چاہیے، آل محمد کے ساتھ بھی مخلص ہو۔ آل محمد کے ساتھ کسی اور کو، ہاں 365 دن ہے، لیکن 365 دن بھی ایسا نہیں کہ پھر آل محمد، جس طرح میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ تفصیلی گفتگو ہے، اور میں نے اس کو شب 9 ربیع الاول میں اس کو میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو 9 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول میں، اب 9 ربیع الاول میں بہت ساری مناسبتوں کو ڈالا جاتا ہے، بہت ساری مناسبتوں کو لے کر آیا جاتا ہے، بہت ساری مناسبتوں کو لے کر کوشش کی جاتی ہے۔ میں اس کی دلیل بھی دی تھی، شواہد بھی بیان کیے تھے کہ 9 ربیع الاول مخصوص ہے ایک خاص شخص کے جہنم واصل ہونے سے۔ اچھا کہ مولانا کیا حرج ہے؟ مزید خوشی میں نور علی نور ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نور علی نور نہیں ہے، وہ اصل نور کو مان کرنے کے مترادف ہے۔ وہ جو اصل جو مقصد ہے، جس کو علماء کرام اولاً ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایت سے مستفاد کے، فی الحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، کسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آل محمد کے رنگ کو کم رنگ کیا جا رہا ہے۔ کسی طرح اگر ہم دیکھیں، میرا بچہ اور جوان، یہ واٹس ایپ کا ایک فارمولہ دے رہا ہوں، واٹس ایپ پڑھنے کا ایک مجوز دے رہا ہوں، واٹس ایپ کے میسیجز پڑھنے کا ایک مجوز، ہر ارے گرے جو وہ ویڈیو کلپ آ رہی ہے، میسیجز آ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، ہماری برین واشنگ ہو رہی ہے، ہمیں بڑا اچھا زبردست لکھنے والے نے بہت خوبصورت لکھا ہے، بہت پیارا پیغام ہے یہ، ہمیں بھی جو کہ وہ مومنین کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی شک نہیں مومن کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی برین واشنگ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کو کم کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی میسج سننے کے بعد اگر آپ کے دل میں آل محمد کی مجلس، آل محمد کی محبت، آل محمد سے توسل، آل محمد سے عقیدت، آل محمد کی محبت، دشمنان آل محمد سے برات و لعنت، ان تمام چیزوں میں اگر کہیں کمی ہو رہی ہے نا، تو یاد رکھیے گا یہ شیطانی میسج ہے،
یہ صحیح لکھنے والا نے بڑا اخلاص کے ساتھ لکھا ہو، لیکن بھائی ہر اخلاص بیچنے والے کو تو ہم نہیں خریدار ہیں، ہم ہر اخلاص کے خریدار نہیں ہیں۔ جس نے بھی جو اخلاص کے ساتھ بیچا ہو، اگر کوئی اخلاص کے ساتھ آپ کے بیٹے کو تماچے مارے، آپ کے بیٹے کو اگر مثال کے تو میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، فلاں اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں، بڑا مخلص ہے یہ، آپ بغیر تحقیق کے کروا دیں گے صرف اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے؟ یہ دین کیوں اتنا مظلوم ہے؟ یہ دین کیوں اتنا مظلوم ہے؟ جو بھی قربتاً اللہ، اچھا کچھ واقعاً مخلص ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کچھ مخلص ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ فارمولہ یاد رکھیے گا۔ کیا فارمولہ یہ، جہاں آل محمد کی محبت کو کم کیا جا رہا ہے، آپ میسج کے آخر میں محسوس کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بعض مجالس میں اس کی مثال دی تھی، یہاں پہ ابتدائی مجلس ہے تو یہاں پہ میں ابتدائی مجلس سے لہٰذا میں اس کو مثال دے سکتا ہوں، کیونکہ فی الحال تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس، مثال دوں میں آپ کو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں پر بھی توحید کو لے کر آیا ہے، توحید کو لے کر آئیں، رسالت کو لے کر آئیں، آپ ہوشیار ہو جائیے گا۔ کیوں 365 دن توحید یاد نہیں آ رہی ہے؟ کیوں 365 دن نمازیں یاد نہیں آ رہی ہے؟ یقینی طور پر میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، میرا بچہ اور جوان، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ جو کہ میں ولایت پڑھ سکوں، میں تبرہ پڑھ سکوں، میں یہ پڑھ سکوں، میں وہ پڑھ سکوں، نہیں، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھے۔ میرا بچہ اور جوان نماز کو ٹائم دے، نماز خشوع کے ساتھ پڑھیں، دنیا اور آخرت میں دیکھیں رضا الہی، خدا کی رضا سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے، ہر چیز صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر ہے، ہر چیز کا اینڈ رضا الہی ہے۔ اچھا اب وہی والی بات ہے، ہمارے ایک وہابی دماغ بن چکا ہے، وہابی ذہنیت بن چکی ہے، رضا الہی یعنی نماز، رضا الہی یعنی روزہ، رضا الہی یعنی کعبہ، رضا الہی یعنی قرآن، رضا الہی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی محمد و آل محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ذہن میں یہ وہابیت بٹھائی گئی ہے، ہمارے ذہن میں یہ وہابیت بٹھائی گئی۔ مسجد میں خدا، امام بارگاہ میں محمد و آل محمد، نہیں، زیارت عاشورہ میں قانون دیا ہے، کیا قانون دیا ہے؟ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک، کہ اللہ کی خوشنودی محمد و آل محمد کی خوشنودی ہے، محمد و آل محمد کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ ہمارا توجہ کیجئے گا، ہم مسئول ہیں، ہم پابند ہیں اس بات کے، ہم خدا کی خوشنودی کو ڈھونڈیں، خدا کی خوشنودی کو حاصل کریں، یہ واجب ہے ہم پر۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لا یعبد الا یعبدون، یعبدون یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا کی عبودیت، خدا کی رضا، خدا کا قرب۔ ہم دنیا میں، ہماری خلقت کا مقصد یہ ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں۔ آپ کے مولانا مجلس میں جاتے ہیں، نہیں، مجلس اگر رضا الہی کی خاطر ہے، اگر اس کا مواد، اس کا کانٹینٹ بیان کرنے والا کوئی معصوم تو نہیں بیٹھا ہے، وہی ابا کبا والا بیٹھا ہے، حوض علمیہ سے مستفید ہے، استفادہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، قرآن سمجھا ہوا ہے، حدیث سمجھا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری۔ مسجد میں آنے پہ، مجلس میں آنے پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا ہے، کافی نہیں سمجھا جا سکتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ معذرت کے ساتھ، میں بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، آپ معذرت کے ساتھ، یعنی بچوں جوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، واجب ہے آپ پر کہ آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ خدا نے عقل و شعور دیا ہے ہمیں، فہم دیا ہے ہمیں، دیکھیں کہ آیا صحیح ہے صحیح نہیں ہے۔ آپ کہیں مولانا ہمیں کیا پتہ چلے؟ صحیح، بہت سو کا سوال ہے، مولانا ہمیں کیا پتہ چلے؟ عجیب ہے، واقعاً مظلوم ہے دین۔ اگر مجھے اور آپ کو اگر پتہ نہ ہو فلاں کس اسٹینڈرڈ کا اسکول ہے، فلاں کس اسٹینڈرڈ کا کالج یونیورسٹی ہے، کوئی ہے دنیا میں صاحب عقل ماں باپ جو اپنے بچوں کو ایسے کالج یونیورسٹی اور اسکول میں بھیجے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیوں دین خدا اتنا مظلوم ہے؟ کیوں دین خدا اتنا مظلوم ہے؟ آپ کہیں بھئی ذکر اہل بیت ہے، ذکر اہل بیت ھذا اول الکلام، یہ پہلا سوال یہی ہے۔ ہر اللہ رسول ائمہ کا نام لینا از ایکول ٹو خدا کا ذکر؟ ہر اللہ رسول اور ائمہ کا ذکر از ایکول ٹو خدا اور ائمہ کا ذکر؟ کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا یہ؟ جو بھی خدا کا ذکر ہے وہ خدا کا ذکر بن جائے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن عرش پر بیٹھا ہوگا، جہنم میں اپنے پیر کو ڈالے گا، میں کہوں یہ خدا کا ذکر ہے؟ کہیں گے میں اور آپ یہ خدا کا ذکر ہے؟ نہیں کہیں گے۔
خوب یہ بات تو مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہے تو نہیں کہیں گے. بہت ساری باتیں جو مجھے نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم ہے, تو وہ ذکر خدا ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ میں ذکر خدا کہہ رہا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ وہ ذکر رسول میں کہہ رہا ہوں, لہذا ذکر رسول. آپ کے مولانا آپ تو ہم کو کنفیوز کر رہے ہیں, میں کیا کروں؟ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے دنیا کو اتنا ٹائم دینا ہے, زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے مثال کے تو دنیا کو دوں, آخرت کے لیے کچھ نہیں میرے پاس ٹائم فرصت. تو میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بات کہوں, بات سمجھ میں آتی تو صحیح ہے, نہیں سمجھ میں آتی تو صحیح ہے, پھر ہم کا اور ہمارا اور خدا کا سب کا خدا کو جواب دے. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. ہر شخص اللہ کے نام پہ بیچ رہا ہے اپنا مال. بھائی مارکیٹ میں ایسا ہوتا یا نہیں ہے؟ سبھی خدا کی قسم ہی کھا رہے ہیں نا. آپ اس دکان میں جائیں تو کہیں خدا کی قسم یہ اصلی مال ہے, اور پوری مارکیٹ میں اکیلا بیچ رہا ہوں اصلی مال. وہ دوسری دکان میں جائے کہے خدا کی قسم میں بھی اصلی, تو وہاں پہ ہم کیوں نہیں خریدتے؟ کیونکہ مال دنیا ہے, یہ ہماری دنیا داری ہے, یہ ہماری. یہ اللہ رسول تو اتنا مظلوم, دین اتنا مظلوم, جو بھی اللہ رسول کے نام پر بیچنا ہو بک جائے گا. ہاں بہت بکے گا. تبھی تو لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے کسی کے مرنے پر. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ کسی قوم کی عقل و فہم کی علامت نہیں, یہ اس قوم کی جہالت اور نادانی کی علامت ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ جہالت کی علامت ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم بہت ہی دیندار قوم ہیں, یہ کوئی دین کی علامت نہیں ہے, یاد رکھیے گا. نہ توحید دین کی علامت, نہ رسالت دین کی علامت, نہ ولایت اور تبرہ دین کی علامت ہے, کچھ بھی دین کی علامت نہیں ہے. صرف وہ توحید دین کی علامت ہے جو خدا کے حکم کے مطابق ہو. وہ رسالت دین کا حکم ہے جو خدا کے حکم کے مطابق ہو. وہ ولایت اور تبرہ اور نماز اور روزہ اور حج زکات صرف اور صرف وہ اللہ کا دین بنے گا جب حکم خدا کے مطابق ہو. نہ یہ کہ جس کو میں نے ولایت کا نام دے دیا وہ ولایت بن جائے, جس کو میں نے توحید کا نام دے دیا توحید بن جائے. کم از کم اتنی عقل و فہم تو. میں آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں تو کاندھا استعمال کر رہا ہوں, مجھے موقع مل گیا, میری خوش قسمتی میرے پاس مائک ہے, آپ کی بد قسمتی کہ آپ کے برداشت کرنا پڑ رہا ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. لیکن یہ میں وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کے مولانا پتہ نہیں کس ٹاپک کو لے کر بیٹھ گئے. نہیں, یہ تو آج کل وہ ایام ہے جس میں مال بکتا ہے. ہاں یہ وہ ایام ہیں جس کو جو بیچنا ہے وہ بکے گا. بھائی عید کے ایام میں بھی بکتا ہے نا مال, قسموں کے نام پر بکتا ہے, اللہ رسول کے نام پر بکتا ہے. اتنی عقل و فہم ہمارے پاس ہونی چاہیے, اتنا شعور ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ان حالات میں, اس زمانے میں ہمیں عقل و فہم سے کام لینا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اگر ایک چیز مدرسے میں پڑھ کر آ گئے اب آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. بھئی ہر چیز کی کوئی حد و حدود ہے یا نہیں ہے؟ نماز واجبات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کے بھائی نماز واجب ہے, ہم مدرسے میں پڑھ کر آئے نماز واجب ہے. اب کوئی مومن ڈوب رہا ہے, نہیں مدرسے میں پڑھایا تھا نماز واجب ہے. جی نہیں, اب نماز حرام ہے. یہ دین ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح توحید. مگر حضرت عمار یاسر جو تقیہ کی آیت نازل ہوئی, حضرت عمار کفر کہہ کر آئے تھے نا, اپنی توحید کو چھوڑ کر آئے تھے, کفر کو گواہی دے کر آ رہے ہیں, کفر کی گواہی دے کر آ رہے ہیں. خوب واجب ہے. چلے اس زمانے میں ابھی تک قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, لہذا ان کے والدین بھی شہید ہو گئے, کیونکہ سند رسول نے سند دی, میں اور آپ سند نہیں دے رہے ہیں. ہاں جب تک شہادت کی ہلاکت کی سند یہ وہیں سے آیا کرتی ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. اب میں اور آپ اپنی طرف سے بناتے رہے. بھئی امام نے ایک فارمولہ دے دیا, من ماتا کا فارمولہ دے دیا, اب من ماتا اللہ کے آگے اپنی طرف سے فل ان دا بلینکس کرتے رہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. سب وہاں سے سند آئے گی, وہیں سے احکامات آئیں گے. خوب توجہ کریں. بس ہر چیز کو کیا دیکھنا ہے؟ توحید ہو, رسالت ہو, فروع دین ہو, ولایت ہو, تبرہ ہو, ہر چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ حکم خدا کیا ہے. دین دیکھیں, دین ایک جملہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے,
کہ بھائی دین تو سہل اور آسان ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دین سہلہ روایت صحیحہ موجود ہے. دین سہلہ. اچھا یہ وہ کلمہ حق ہے جو صفین میں قرآن بلند کرنے کی طرح ہے. یہ کلمہ حق ہے جو صفین میں قرآن بلند کیے تھے نا, کہ قرآن بلند کر کے کہا تھا ہم قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے مد مقابل قرآن ناطق کے مقابلے میں قرآن صامت کو نزول پہ بلند کیا گیا. تو یہ وہ کلمۃ الحق ہے یراد بہ الباطل. اسی طرح یہ دین سہلہ صحیح ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. شریعت کیا ہے؟ آسان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج نیند آ رہی ہے, فجر پہ اٹھنے کا دل نہیں ہو رہا ہے. بھائی مولانا نے پڑھا تھا روایت صحیحہ, کہا تھا روایت صحیحہ ہے. دین آسان ہے. اب فجر پہ اٹھنا وہ بھی سردیوں کی رات, یہ کس عقل مند نے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ آسان کام ہے؟ رات 2 بجے سوئے تھے ہم, 3 بجے سوئے تھے ہم. یہ نہیں ہے دین. یہ سوء استفادہ کرنا, یہ ہے سوء استفادہ کرنا اس حدیث صحیح کا. آسان سے مراد تمہارے لیے حرجی احکام کو نہیں بنایا گیا. بعض لوگ دین پہ اس طرح عمل کرتے ہیں کہ جو واقعاً حرجی ہے, ناقابل برداشت ہے, یا ان کی فہم کج ہے, یا ان کی سمجھ کج ہے, سمجھ ٹیڑھی ہے کہ دین کو غلط سمجھا, یا ان کی کوئی اور پرابلم ہے. دین سہلہ حرجی احکامات نہیں ہیں. مثال کے تو اگر کسی کو کوئی زخم ہو گیا, اب شدید درد ہے, شریعت کہتی ہے حرجی ہے, ناقابل برداشت ہے, دین سہلہ ہے, کوئی بات نہیں, اگر تم وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو. یہ ہے دین سہلہ, یہ شریعت سہلہ. اب مجھے بتائیے خمس دینا کس کے لیے شریعت سہلہ ہے؟ یہ مطلب ہے. یہاں پر فقہا بھی جواب دیتے ہیں خب یہ تو تناقض ہو جائے گا. خدا ایک طرف سے کہ شریعت سہلہ, پھر کہیں خمس بھی دینا واجب ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ ایگزیمپٹڈ ہے, یہ مسئلہ ایگزیمپٹڈ ہے, ورنہ خود حکم خدا میں تضاد ہو جائے گا. جہاد میں کیا ہے؟ مر جاتا ہے انسان. اب کوئی ولی اللہ انسان ہو تو کہے مولانا آپ کو کیا معلوم جہاد میں شہادت کا کیا مزہ ہے؟ واقعا مجھے نہیں معلوم ہے. ہاں حقیقی شہادت خدا نصیب دے, نہ ہر تلوار نصیب دے. تو دین سہلہ یہ ایک طرف ایکسٹریمسٹ. اب میں نے آپ کی خدمت بیان کیا دین پریکٹیکلی عملی لحاظ سے شریعت سہلہ ہے, اما سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے نہیں, اس پہ کوئی چھٹی نہیں ملے گی. کہ مولانا اب 8 گھنٹے 9 گھنٹے ہم ڈیوٹی کر کے آئے ہیں, اس کے بعد کہاں ٹائم ہم فکس سیکھیں, خدا کو پہچانے, رسول کو پہچانے, دین کو پہچانے, شریعت کو پہچانے. اتنا تو ٹائم ہمیں زندگی میں ملتا ہی نہیں ہے, لہٰذا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. اور مولانا نے پڑھ دیا تو شریعت سہلہ ہے, بھائی زیادہ مشکلات میں مت پڑھو. نہیں, یہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم بھول گئے, ہم سمجھے کہ رازق ہم خود اپنے ہیں. وہ خدا کا واضح وعدہ کہ خدا ان اللہ یرزق من یشاء. اچھا ہم نے بھی اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ان اللہ یرزق من یشاء. خدا نے کہا میری مرضی ہے جس کو بھی میں جتنا رزق دوں. اچھا خدا تو اپنی مرضی چلا تو پھر ہمارے پاس بھی ظاہر مرضی ہے, ہم اپنا رزق خود لے لیں گے. نہیں, جس کو چاہے گا خدا جتنا رزق, ہر شخص کو رزق ملے گا. کتنا رزق ملے گا یہ خدا کا لکھا ہوا رزق ہے. وہ خدا جتنا چاہتا ہے اتنا ہی سب کو دے گا, نہ 1 پائی زیادہ نہ 1 پائی کم. دین حاصل کرنا ٹائم دینا پڑے گا, وقت لگانا پڑے گا. یہ مجلس آرام گاہ نہیں ہے. یہ مجلس ایسا نہیں کہ دن بھر ہم تھکے ہوئے تھے تو چلے ہم ایک مجلس اٹینڈ کر کے آتے تو تھوڑا سا ہمیں ریسٹ مل جائے گا, تھوڑی سی ہمیں نعرہ حیدری لگا کے تھوڑی سی جگہ واہ واہ کر کے ہمیں تھوڑا سکون و آرام مل جائے گا. نہیں, صحیح یقینی طور پر ولایت و فضائل بیان کیے جائیں گے, 100% بیان کیے جائیں گے, لیکن فضائل میں بھی خدا رحم اپنے دماغ کو تو استعمال کریں تاکہ معرفت میں اضافہ ہو, شعور میں اضافہ ہو کہ کس کی فضیلت کو سن رہے, کیا فضیلت سن رہے ہیں. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. کتنے بجے ختم کرنی مجھے مجلس؟ کتنے بجے شروع کی تھی میں نے؟ 9:45 پہ شروع کی تھی. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد.
یہ جو بیکار لوگ بیٹھے ہیں وہ کچھ میرے کان بھر رہے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد والے. اب یہ مثال کے طور پر امیر المومنین علیہ السلام، یہ جو زمانہ ہے 11 ہجری 28 سفر کے بعد کے حالات، امیر المومنین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ مراسم بڑھائے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. مگر رسول کی وہ حدیث نہیں تھی ستکون بعدی، توجہ کیجیے گا یہ حدیث جو کہتے ہیں نا یہ فتنہ 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 فتنہ. فتنے کی ڈیفینیشن رسول کی زبانی سنیے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں ستکون بعدی فتنہ، میرے بعد فتنہ ہوگا. کیا فتنہ ہوا؟ توحید کو چھوڑا گیا، رسالت کو چھوڑا گیا، نماز و روزہ و اللہ رسول کو چھوڑا گیا، قتل و غارت ہوئی، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا. ہاں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا، لیکن وہ اختلاف کیا تھا؟ علی ابن ابی طالب نے اختلاف کیا یا جنہوں نے علی کی ولایت کو چھوڑا انہوں نے اختلاف کیا؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ وہ ہے جو علی کی ولایت پہ آ کر شک و شبہات ڈالے، جو علی کی ولایت کو آ کر انکار کرے. یہ نص رسول ہے ستکون بعدی فتنہ، میرے بعد فتنہ ہوگا. کون سا فتنہ ہوا مجھے بتائیے، عالم اسلام بتائے مجھے کون سا فتنہ ہوا ہے؟ غدیر میں اعلان ہوا ہے 18 ذی الحجہ 10 ہجری، 2 مہینے چند دن پہلے اعلان ہوا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. اس اعلان ولایت، اعلان رسول کی جو مخالفت کرنے والا ہے وہ فتنے کو برپا کرنے والا ہے، وہ فتنے کو برپا کرنے والا ہے. فتنہ فتنہ فتنہ. امیر المومنین سلام اللہ علیہ، مگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے، سوال کرتا ہوں میں، امیر المومنین سلام اللہ علیہ اگر اس زمانے میں خاموش تھے تو کیا اس وجہ سے خاموش تھے کہ اپنی ولایت میں کمپرومائز کیا؟ اپنی ولایت میں کمپرومائز کیا؟ کوئی بات نہیں، خدا نے تو میرے لیے ولایت رکھی تھی، میں کسی اور کو دینے پر راضی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اپنی ولایت میں کمپرومائز کیا؟ محال ہے، امپاسبل ہے. خدا امیر المومنین کے لیے ممکن نہیں ہے کہ امیر المومنین اپنی ولایت جو ولایت خدا ہے کسی کے سپرد کرے. اگر امیر المومنین اس زمانے میں خاموش ہیں تو کس وجہ سے خاموش ہیں؟ کس وجہ سے خاموش ہیں؟ تاکہ اختلافات نہ ہو؟ نہیں. اگر وجہ اختلاف تھی، توجہ کیجیے گا میرے جملے کو، اگر وجہ اختلاف تھی تو واجب تھا یا امیر المومنین پہلے دن بغیر کسی فاصلے کے جا کے نعوذ باللہ من ذالک اس شخص کی بیعت کر لیتے. امیر المومنین نے بیعت نہ کر کے بتلا دیا کہ میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے اور قیامت تک یہ اختلاف رہے گا. اب اس اختلاف بیان کرنے والے کو جس کو فتنہ کہنا ہو فتنہ کہے، جس کو حق کہنا ہو حق کہے. ہم کیا کہتے ہیں مگر ممبر سے کیا کہتے ہیں ہم؟ بھائی یہ مجھے بتائیے، ڈیفینیشن دیجئے. آپ الفاظوں سے نہ کھیلیں، لفظوں سے نہ کھیلیں کہ امیر المومنین فتنے سے بچنے کے لیے یعنی کیا مطلب؟ اختلاف. آپ اختلاف کے منکر ہیں یا اختلاف کے منکر نہیں ہیں؟ اگر آپ اختلاف کے منکر نہیں ہیں تو آپ پھر علی کے دین پر نہیں ہیں، پھر آپ اس کیٹیگری میں نہیں ہو جس کے بارے میں رسول نے کہا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. علی اور تمہارے شیعہ ہی فقط فائز اور کامیاب ہونے والے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں اختلاف نہیں تھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اختلاف تھا تو اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ اختلاف کا مطلب تفرقہ، اختلاف کا مطلب جھگڑا، اختلاف کا مطلب تفرقہ کس کو کہتے ہیں؟ تفرقہ کس کو کہتے ہیں؟ میں اس آیت کے ذیل میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، مجبوری ہے کہ آج پھر یہیں پہ پھنستا جا رہا ہوں. کوشش تھا کہ میں اس آیت کو نہ لے کر آتا بیچ میں. ہمیشہ اس آیت کو لے کر قرآن کنڈیم کرتا ہے تفرقہ کرنے والوں کو، بالکل کنڈیم کرتا ہے. کیا مطلب ہے تفرقہ کا؟ تفرقہ کا مطلب کیا ہے اس کو دیکھیے. تفرقہ یعنی کس کو؟ تفرقہ کس کو کہتے ہیں؟ تفرقہ کا روٹ ورڈز کیا ہے؟ فرقاف. فرقاف اس کے روٹ ورڈز ہے، اصلی ورڈ ہے، یعنی گروہ بندی. تفرقہ یعنی گروہ بندی.
تفرقہ کا مطلب کیا ہے؟ گروہ بندی. کل جنہوں نے نیاز نظر یہاں پر تناول فرمائی تھی، ہر شخص 5 گروہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک تفرقہ ہے. جب ہمیں تفرقہ کو اتنا زیادہ نیگیٹو معنی بتا دیا کہ اب ہمیں تھال میں کھاتے ہوئے بھی ڈر لگے گا کہ ہم کہیں تفرقہ کرنے والے نہ بن جائے. خوب یہ بھی تفرقہ ہے، لغت کے اعتبار سے یہ تفرقہ ہے، یہ لغت کے اعتبار سے تفرقہ ہے. اب امیر المومنین اختلاف کر رہے ہیں، تفرقہ نہیں کر رہے ہیں. امیر المومنین اختلاف کر رہے ہیں، تفرقہ نہیں کر رہے ہیں. پہلے ہم دیکھیں تفرقہ کہتے کس کو ہے؟ تفرقہ یعنی ڈفرنٹ، یعنی تفریق کرنا، جدا جدا کرنا. میں سوال کرتا ہوں، اگر امیر المومنین صحیح بخاری میں کیا بیان کیا کہ امیر المومنین نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی، یہ صحیح بخاری کا کہنا ہے، 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی. میں سوال کرتا ہوں 6 مہینے تک امیر المومنین نے تفرقہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہاں یا نہیں میں جواب چاہیے، کوئی تفصیل نہیں چاہیے مجھے. اگر امیر المومنین پہلے دن بیعت کرتے، پورا مجتمع اسلامی، تمام کا تمام اسلام ایک جگہ پر اگر اس کیا کہوں میں شخص کی بیعت پر جمع ہو جاتا، پورا کا پورا عالم اسلام، تو یہ اجتماع تھا یا نہیں تھا؟ اجتماع تھا یا نہیں تھا؟ کہے ڈرتے کیوں ہیں؟ اجتماع تھا. اگر ایک انسان کی بیعت پر جمع ہو جائے تو یہ ہے اجتماع. اجتماع کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ تفرقہ. تفرقہ اس کا اپوزٹ ورڈ ہے. اب مجھے بتائیے، امیر المومنین خود صحیح بخاری کے کہنے کے مطابق، یہ تو صحیح بخاری کا کہنا ہے، آیا کوئی شیعہ کہتا ہے علی ابن ابی طالب اپنی شہادت تک کوئی ایسا زمانہ آیا جہاں پر کسی کی خلافت اور ولایت کو قبول کیا ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں علی ابن ابی طالب نے ایک زمانے میں آ کر ولایت کو قبول کیا، نعوذ باللہ من ذالک، علی ابن ابی طالب کے آئے تطہیر کو کنڈیم کرنا ہے، آئے تطہیر کی مخالفت کرنی ہے کہ جن کی طہارت کی سند خود خدا دے رہا ہے. ایک لمحہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ امیروں کسی کی ولایت میں جائے سوائے رسول کی ولایت کے، سوائے رسول. کیوں؟ اسی کہ رسول کا من کنتو مولا فہذا علی مولا، رسول کی ولایت کے بعد صرف علی کی ولایت کی بات ہے. اب میں سوال کرتا ہوں، آیا علی ابن ابی طالب نے کسی کی ولایت کو قبول کیا؟ حقیقی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا بیعت نہیں کہتے ہیں کہ جو ہماری تاریخ میں بیان کیا کہ زبردستی علی کا ہاتھ غیر کے ہاتھ پہ رکھ دیا گیا، بیعت ہو گئی. اس کو بیعت نہیں کہتے ہیں. بیعت کہتے ہیں دل کے ساتھ اقرار کرنا، دل کے ساتھ قبول کرنا. کوئی شیعہ، میں سوال کرتا ہوں، کوئی شیعہ بتا دے کتنی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی غیر کی ولایت کو قبول کیا ہو، بیعت کی ہو. امپاسبل ہے، محال ہے. اب مجھے بتائیے، امیر المومنین پہلے دن سے مخالفین میں تھے. اگر آپ نے مخالفت کا انکار کیا، اس کا مطلب یہ کہ بی بی پر آنے والے سارے مصائب کا انکار کیا. میں نے آپ کو قانون دیا، میرا بچہ اور جوان تھوڑی سی زحمت کریں، میں نے قانون دیا کہ جو بات بھی آل محمد کی محبت سے دور کرے، جو بات بھی آل محمد کی ولایت سے دور کرے، جو بات بھی آل محمد کی عزاداری سے دور کرے، جو بات بھی آل محمد کے دشمنوں سے لعنت اور برات سے دور کرے، یاد رکھیے گا یہ سوائے حرف شیطانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ بات قابل اختلاف نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ ان کے دربار میں بھی جاتے تھے، ان کو مشورے بھی دیتے تھے، یعنی بہت خوبصورت تھے، وہ بہت دیندار تھے، وہ کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ امام دربار میں جاتے تھے، ان کو مشورے دیتے تھے؟ میں سوال کرتا ہوں، آیا ان کی ولایت کو انڈورس کرتے ہیں یا اسلام کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2+2 4،
ایسے ہی نہیں اگر کوئی ویڈیو کلپ آ جائے آپ دیکھا ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے. لفظ الفاظ کے حسن پر نہ جائیں، لفاظی پر نہ جائیں. آپ کے امام اختلاف رکھتے تھے لیکن تفرقہ نہیں کرتے تھے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ رات ہو رہی ہے لیکن فلاں علاقے میں رات میں سورج چمک رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اجتماع نقیضین. امیروں میں اگر اختلاف کر رہے ہیں تو تفرقہ کر رہے ہیں، اور ہر تفرقہ توجہ کیجیے گا. اب آئیے تفرقہ کو تھوڑا کھول دوں میں. آپ کے مولانا نے امیر المومنین کو تفرقہ کرنے والا کہہ دیا. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، معذرت چاہتا ہوں میں. آیت ہے، ہمیشہ آیت یہ کوٹ کی جائے گی، آپ کو مجھے سب کو آیت کوٹ کی جائے گی. جس نے بھی امیر المومنین کی ولایت کا تذکرہ کیا وہ تفرقہ کرنے والا بن گیا، جس نے بھی لعنت کا تذکرہ کیا وہ تفرقہ کرنے والا بن گیا، جس نے عزاداری کی بات کی وہ تفرقہ کرنے والا بن گیا. اس کے لیے قرآن کی آیت بھی لے کر آ گئے، یا ایھا الناس واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا. اے لوگوں سب کے سب اللہ کی رسول کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرنا. اگر تمہاری ولایت سے اگر مسلمانوں میں تفرقہ ہو رہا ہے تو تم تفرقہ کرنے والے، اگر تمہاری لعنت دینے سے مسلمانوں میں تفرقہ ہو رہا ہے تو تم تفرقہ کرنے والے. اور آیت کنڈیم کر رہی ہے تفرقہ کرنے والوں کو، یہ بیان کر رہی ہے آیت. تو پھر میں سوال کرتا ہوں 11 ہجری 28 29 30 سفر یا پہلی ربیع اتفاق ہو گیا ایک گروہ میں کہ فلاں کی بیعت کو قبول کرنا ہے، فلاں کی بیعت کو قبول کرنا ہے. مدینے کی اکثر عوام نے بیعت کو قبول کر لیا. کون باقی رہ گیا؟ تمام شیعہ سنی سب نے بیان کیا، فقط علی اور خاندان بنی ہاشم، فقط یہ چند لوگ رہ گئے، فقط چند لوگ رہ گئے. ہر مخالفت کا نام تفرقہ نہیں ہے. بس چند دقائق میرے ساتھ رہیں، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. چند دقائق، صرف چند دقیقے. ہر مخالفت کرنے والا تفرقہ کرنے والا نہیں ہے. ایک طرف مدینے کی اکثریت ہے، ایک طرف مدینے کی اکثریت ہے کہ اس شخص کی بیعت کو قبول کر چکے ہیں. یہاں پر علی اور خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں جنہوں نے بیعت کو قبول نہیں کیا. ابھی یہ غسل رسول خدا سے فارغ ہو کر آئے، گھر سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا یہاں تو کہانی پلٹ گئی. اب بیعت ہو چکی ہے، اکثریت ان کی ہے. امیر المومنین اپنے گھر واپس تشریف لے آئے اور بیعت کرنے سے انکار کیا. میں آپ کے وجدان سے سوال کر رہا ہوں، آپ کے شعور سے سوال کر رہا ہوں. جو تفرقہ مجھے اور آپ کو واٹس ایپ پہ پڑھایا ہے، مجھے اور آپ کو میڈیا نے جو تفرقہ پڑھایا ہے، مجھے واللہ یہ بتائیے کہ تفرقہ کرنے والے وہ مسلمان تھے، وہ دربار تھے، یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے؟ جو واٹس ایپ پہ تفرقہ پڑھایا مجھے، جو سوشل میڈیا نے مجھے تفرقہ پڑھایا، مجھے بتائیے واللہ خدا کی قسم ہے آپ کو کون تفرقہ کر رہا ہے؟ علی بن ابی طالب. آئیے اب آپ میچ ہار چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جائیے بیعت کیجیے. یہ ہے قرآن کی آیت. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لینا اور تفرقہ مت کرنا. یہ ہے کہ جہاں مخالفت ہو وہ تفرقہ، جہاں اختلاف بیان کیا جائے وہ تفرقہ. یا اچھے الفاظ میں کہوں تو میرا بچوں اور جوان پہنچ جائے، ہر حق بیان کرنے والا تفرقہ، ہر حق بیان کرنے والا تفرقہ. پھر مولانا اس آیت کو کیا کریں؟ اس آیت کو سمجھیے کیا کہہ رہی ہے آیت. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے امت مسلمہ، اے امت مسلمہ، اللہ کی رسی کو تھام لینا اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کر تفرقہ مت کرنا. تو مسلمانوں اب توحید کو نہیں ڈھونڈنا، رسالت کو تلاش نہیں کرنا، آؤ امت مسلمہ حبل اللہ کو تلاش کرو، اس کو تھامنا ہے. اور اس کو چھوڑنے والا تفرقہ کر رہا ہے. اس کو چھوڑنے والا تفرقہ، چاہے وہ تنہائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علی ابن ابی طالب تنہائی کیوں نہ ہو.
وہ پوری کی پوری قوم جنہوں نے علی کی ولایت کو چھوڑا ہے وہ تفرقہ کر رہے ہیں، کیونکہ رسول بتا کر گئے تھے، رسول بتا کر گئے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، حبل اللہ بتا کر گئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب امیر المومنین، اگر امیر المومنین خاموش ہیں تو کیا اپنی ولایت کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں؟ نہیں، انہی تفرقہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں۔ یہ امیر المومنین کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت ہے، یہ مظلومیت ہے امیر المومنین کی۔ اسلام کی خاطر یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے وعدے لیے جا رہے ہیں، امیر المومنین سے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ 2 منٹ لائٹ بند نہیں کیجیے گا، جب مصائب شروع کرو تو اس کو کر دیے گا۔ امیروں سے وعدے لیے جا رہے ہیں، اس مظلومیت کے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ کس لیے وعدے لیے جا رہے ہیں؟ کس لیے؟ کیوں خدا علی کو ان بلاؤں میں آزما رہا ہے؟ کیوں خدا اپنے مقرب علی ابن ابی طالب، اپنے حبیب کی بیٹی کو کیوں خداوند متعال ان مصائب میں گرفتار کر رہا ہے؟ کیوں؟ تھوڑا تصور تو کریں، الفاظ کو ہیر پھیر کرنا، آخر میں لفظ فتنہ لے کر آ جانا اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ عقل سے بات کریں، دلیل سے بات کریں، لاجک سے بات کریں، قرآن و حدیث اور ولایت کی روشنی میں بات کریں۔ ہمارے سامنے توحید کا چورن نہ بیچا جائے، توحید کے نام پر آل محمد کے ماننے والوں کے ساتھ فریب و دغا نہ کیا جائے توحید کے نام پر۔ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا اے علی ابن ابی طالب، آپ یہ کام کر کے تفرقہ نہ کریں؟ یہ اس شخص نے علی ابن ابی طالب کو کہا تھا جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیا تھا۔ یہ تفرقہ، یہ سب سے پہلے تانا کس کو دیا گیا؟ یہ علی ابن ابی طالب کو تانا دیا گیا تھا، یہ امیر المومنین کو تانا دیا تھا۔ اور صحیح ہے، جو واٹس ایپ پہ بکنے والا تفرقہ ہے وہ تفرقہ علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، لیکن یہ واٹس ایپ والا تفرقہ ہے، اللہ رسول والا تفرقہ نہیں ہے یہ۔ کیوں امیر المومنین سلام اللہ علیہ، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا یہ کیوں امام کی کیوں امیر المومنین کو یہ امتحان دینا پڑ رہا ہے؟ کس لیے؟ تاکہ جو کلمہ توحید، یاد رکھیے گا، توحید بغیر ولایت کے نہیں ہو سکتی ہے، توحید بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتی ہے، رسالت بغیر ولایت کے نہیں ہو سکتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کو علی ابن ابی طالب چاہتے تھے کہ توحید جو ولایت والی توحید ہے، رسالت جو ولایت والی رسالت ہے، اس کی حیات چاہتے ہیں امیر المومنین، اس کی حیات چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری علی خاموش ہو جائے، لیکن علی کی خاموشی کو غلط معنوں میں استعمال نہ کیا جائے کہ امیر المومنین نے فتنے سے بچنے کے لیے، تفرقہ سے بچنے کے لیے علی خاموش ہو کے نہیں۔ تفرقہ علی ابن ابی طالب، سوال کرتا ہوں میں، سوال کرتا ہوں یہ کہنے والا جو یہ کہتا ہے کہ علی تفرقہ کی وجہ سے خاموش ہو گیا، توجہ کیجیے گا، علی جو یہ کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب تفرقہ کی وجہ سے خاموش ہو گیا تاکہ امت مسلمہ میں تفرقہ نہ ہو، میں سوال کرتا ہوں اگر علی، توجہ کیجیے گا، اگر علی خاموش نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ جانتے کیا ہوتا؟ دین، توحید، رسالت کی بنیاد شہید ہو جاتی۔ تفرقہ سے بچنے کے لیے نہیں، تفرقہ تو انہوں نے کر دیا، تفرقہ تو انہوں نے کر دیا۔ اب علی کیا چاہتے ہیں؟ علی چاہتے ہیں حقیقی توحید باقی رہنی چاہیے، حقیقی رسالت باقی رہنی چاہیے، حقیقی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ باقی رہنا چاہیے، لہٰذا علی آج خاموش ہے، آنے والے زمانے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ جو علی سے حق و پیمان لیا گیا نا رسول کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں، بنت رسول کہتی ہے، ساتویں امام کی روایت، کافی شریف کی روایت، کیوں امیر المومنین سے یہ پیغام لیا جا رہا ہے؟ کون سا پیغام؟ عہد و پیمان، تجدید عہد و پیمان کیا جا رہا ہے علی ابن ابی طالب سے۔ تمام اہل خانہ کو گھر سے باہر نکال دیا،
اب بنت رسول ہیں، علی مرتضیٰ ہیں اور رسول خدا ہیں، اور حجرے میں رسول اور علی ہیں اور فاطمہ پردے اور دروازے کے درمیان میں ہیں۔ ایک مطلب میکائیل جبرائیل نازل ہوئے، یہ علی سے تجدید عہد لیا جا رہا ہے۔ جناب میکائیل آئے، جناب جبرائیل آئے، رسول سے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ کیا علی سے عہد و پیمان لے لیا؟ رسول نے کہا کہ ہاں میں نے لے لیا۔ جناب جبرائیل نے کہا ایک مرتبہ دوبارہ علی سے عہد و پیمان لے لے۔ بہت سخت عہد و پیمان تھا کہ جبرائیل کو بھی ڈر تھا۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل کہتے جا رہے ہیں یا رسول بیان کرتے جا رہے ہیں اور علی سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، آپ کا حق غصب کیا جائے گا؟ علی نے کہا میں راضی ہوں۔ آپ کا خمس حلال کر دیا جائے گا؟ علی نے کہا میں راضی ہوں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں جناب جبرائیل نے جناب رسول سے مخاطب ہو کر کہا، اور میں سن رہا تھا، یا پہ رسول کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود جبرائیل کی آواز سن رہا تھا، کہا علی سے عہد و پیمان لے لو کہ علی کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ بس یہ سننا تھا، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سلم تو، یا رسول اللہ میں تسلیم ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں اس امتحان کو دینے کے لیے بھی راضی ہوں۔ اللہ اللہ کتنا مشکل ہے تو پیمان تھا۔ بس عزاداروں بہت وقت لے لیا، بہت وقت لے لیا، بس عزاداروں مصیبت کو سن لیجئے، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں۔ ہائے انسان ذرا تصور تو کرے، تصور تو کرے، بنت رسول دربار جا رہی ہے، اپنے حق لینے دربار جا رہی، وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ کر آ گئی۔ اب ایک مرتبہ خلیفہ کے کہنے پر لوگ جمع ہوئے۔ کتنے لوگ جمع ہوئے؟ روایات بیان کرتی ہے اللہ اللہ علی نے اپنے گھر میں کون سا اسلحہ جمع کیا ہے، علی نے اپنے گھر میں کون سی فوج جمع کی ہے، اللہ اللہ وہ مظلومیتیں علی و فاطمہ روایات بیان کرتی ہے۔ ایک مرتبہ 300 لوگ جمع ہو گئے۔ ذرا تصور کریں وہ زمانہ، چھوٹے چھوٹے گھر، ہائے وہ معصوم سے بچے حسن و حسین جب سن رہے ہیں، ہائے گھر کے باہر سے میرے بابا اور میری مادر گرامی کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بچوں کے دل دہل گئے ہوں گے۔ 300 لوگ جمع ہو گئے، جلدی لکڑیاں لے کر، جلدی لکڑیاں لے کر۔ کتنی لکڑیاں تھی، کتنی لکڑیاں تھی، مقاتل بیان کرتے ہیں کتنی لکڑیاں تھی۔ جب یہ جلنے والا واقعہ مکمل ہو گیا، جب ایک مرتبہ یہ ظالمین اور غاصبین در فاطمہ کو چھوڑنے کے بعد چلے گئے، اب وہ لکڑیاں تو وہاں ساری جمع ہو گئی، وہ لکڑیاں جمع ہو گئی، لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا۔ کتنی لکڑیاں تھی، مقاتل نے بیان کیا اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ سوال کرتا در فاطمہ جلانے آئے تھے یا فاطمہ نے کوئی قلعے میں جان بچانے کی اپنے آپ کو معصور کیا تھا؟ اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ جو ہمسائے میں تھے، علی و فاطمہ کے جو ہمسائے میں رہنے والے تھے، 3 مہینے تک اس منحوس لکڑیوں سے اپنے گھر کے چولہے جلاتے تھے۔ آپ ذرا اپنے تصور میں لے کر آئیے وہ قدیم زمانہ، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک شور و غورا، آوازیں بلند ہو رہی ہے، علی و فاطمہ کے خلاف نعرے لگ رہے، شعلے بلند ہوئے۔ ایک مرتبہ آواز دینے والا خبیث کہتا ہے علی کو بھیجو ورنہ دروازہ جلا دوں گا۔ نہیں عزاداروں، فقط اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا
گھر کو جلا دوں گا. ارے فقط اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا گھر کو جلا دوں گا، جو گھر میں رہنے والے ہیں ان کو بھی زندہ جلا دوں گا. محافظ ولایت آگے بڑھی، پشت در ایک مرتبہ آنے والے کو اجازت نہ ملی، جلدی لکڑیاں لی، دروازے کو جلانا شروع کیا. دروازہ جلتے جلتے کمزور ہوا. محافظ ولایت نے آنے والے کو اجازت نہ دی، دونوں بازو سے دروازے کو تھام لیا. جن ہاتھوں کا رسول بوسہ لیا کرتے تھے، جن ہاتھوں کا رسول بوسہ لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ یہ آنے والا کہتا ہے کنبوں سے گھوڑا لیا، بنت رسول کی بازو پہ گھوڑا مارا. میرا چٹا امام کہتا ہے اتنی زور سے گھوڑا فاطمہ کے بازو پر گرجا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کی ناموس کی حفاظت کرے. علی کی ناموس در و دیوار کے آنے والا کہتا ہے ایک مرتبہ دروازے کو لات ماری. وَأَسْرَعَ بِالْبَابِ، فقط لات نہیں، فقط فاطمہ در و دیوار کے درمیان نہیں، ایک مرتبہ دروازے کو دبانا شروع کیا. دروازے کی فاطمہ کا پہلو، بنت رسول منہ کے بل زمین پر گری. یا بتا یا رسول اللہ ہاکذا یفعلو بعبیت. آواز دی علی کو نہیں، حسن و حسین کو نہیں، فضا کو آواز، فضا مجھے سنبھال، میرا موت